اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 190 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ وقاتلوا، اور لڑو، فی میں سبیلی، راستہ اللہ کے، الذین، وہ لوگ جو یقاتلونکم، لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور ان پر زیادتی نہ کرنا، ان، بے شک، اللہ لا نہیں، یحب، دوست رکھتا ہے، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد کی اجازت دی ہے۔ قرآن کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تین چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے۔ نمبر 1، جہاد کس مقصد کے لیے، نمبر 2، جہاد کس کے ساتھ، اور نمبر 3، جہاد کن شرائط کے ساتھ۔ کیونکہ جو اسلام کے مخالف ہیں، مستشرقین، وہ اسلام کے اوپر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد دین ہے، اسلام ایک فتنہ انگیز دین ہے، اسلام خون خرابے کا نام ہے، اسلام قتل و غارت گری کا نام ہے۔ مستشرق کہتے ہیں اسلام کے مخالفین کو، اس کی جمع آتی ہے مستشرقین، یعنی ایسے لوگ جو رہتے تو مغرب میں ہیں لیکن وہ اسلام کے سخت مخالف ہیں۔ تو اسلام کے مخالفین کو اللہ رب العالمین نے تین اہم پہلو بتائے، تین چیزیں بتائیں۔ جہاد، نمبر 1، جہاد کس مقصد کے لیے، نمبر 2، جہاد کس کے ساتھ، اور نمبر 3، جہاد کن شرائط کے ساتھ۔ اگر آپ ان تینوں باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے تو اسلام کے مخالفین کو آپ جواب دے پائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، فرمایا فی سبیل اللہ، جہاد کا مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ جو انتہائی گھٹیا قسم کے جذبات ہوتے ہیں، انتہائی گھٹیا قسم کے مقاصد ہوتے ہیں، سفلی جذبات، اسلام نے ان جذبات کے تحت جہاد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مثال کے طور پر لوٹ مار کرنا، کسی کی تجارت اور صنعت کو نقصان پہنچانا، وطنی یا نسلی دشمنی، اسی طرح تعصب، تنگ نظری، کسی کی زمین پر اٹیک کرنے کے لیے، کسی کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے، کسی کے ملک کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، کسی کے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اسلام نے جہاد کا یہ مقصد نہیں رکھا۔ فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کے دین کی سربلندی۔ جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ دولت کو ہتھیانا، ملک پر قبضہ کرنا، لوٹ مار کرنا، قتل و غارت گری کرنا، یہ مقصد نہیں ہے جہاد کا۔ دوسرا اللہ پاک نے فرما دیا کہ جہاد تم کن سے کرو، فرمایا الذین یقاتلونکم، تم جہاد ان سے کرو جو تم سے لڑتے ہیں، جو تمہارے خلاف تلوار اٹھا کر آ جائیں، تم پر اٹیک کر دیں، تمہیں مارنے کی کوشش کریں، تم ان سے جہاد کرو۔ الذین یقاتلونکم کے اندر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ہم جب جہاد کریں گے تو ہم صرف ان کے ساتھ جہاد کریں گے جو ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ عقل بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی تمہیں مارنے کے لیے آ جائے تو تم اس کے خلاف اپنی سائیڈ کو سیف کرنے کے لیے کوئی اقدام کرو۔ اسلام نے بھی اسی چیز کی اجازت دی ہے کہ جب کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آ جائے تو تم اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ہمارے گلے کے اوپر آ کر تلوار رکھ دے اور ہم آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور ہم غور و فکر کرتے رہیں کہ ہم اٹھیں یا نہ اٹھیں، ہم سوچ بچار کرتے رہیں۔ اگر ہم سوچ بچار ہی کرتے رہیں گے تو اس صورت میں تو وہ ہماری گردن کو اتار کر نیچے رکھ دے گا، وہ تو ہمارا سر کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑیں ان کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ۔ پھر فرمایا ولا تعتدوا،
یہ تیسرا بنیادی پہلو ہے جو جہاد کے حکم کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم نے جہاد کن شرائط کے ساتھ کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ زیادتی شروع کر دی، اگر تم نے کسی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، مثال کے طور پر وہ عورتیں جو جہاد کے اندر شامل نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح وہ بچے، وہ اپاہج لوگ، وہ بوڑھے، وہ کسان، وہ مزدور، وہ راہب جو جنگ میں شریک ہی نہیں ہیں، ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کوئی ایسا سسٹم لا کر دکھائیں کہ جو سسٹم جنگ کے بھی قوانین بیان کرتا ہو۔ جب جنگ ہوتی ہے تو اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، تباہ کر دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے، آباد بستیوں کو ایٹم بموں سے اڑا دیا جائے، پر امن شہریوں کو، نہتے شہریوں کو گولیوں کے ساتھ بھون دیا جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اسے ظلم کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہسپتالوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، درسگاہوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، عبادت خانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کے چرچ کو نقصان نہ پہنچاؤ، کھڑی فصلوں کو، پکی فصلوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، درختوں کو نہ کاٹو، لوگوں کی آبادیوں کو تہس نہس نہ کرو۔ لائیں کوئی ایسا نظام، دکھائیں کوئی ایسا سسٹم جس سسٹم کے اندر اس قدر عدل و انصاف، اور وہ بھی جنگ کے دوران، عین اس وقت جب کہ جذبات اپنی پوری شدت پہ ہوتے ہیں، جذبات کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، اور ان جذبات کے اندر ہر ایک کو مار دینے کا، ہر ایک کو فنا کر دینے کا، اور ہر ایک کو گولیوں سے بھون دینے کا ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے، عین اس وقت بھی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتا۔ تو فرمایا تین چیزوں کو مد نظر رکھنا، حکم جہاد تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ وہ مظلوم لوگ ہیں، ستم رسیدہ لوگ ہیں جنہوں نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے، امن کے ساتھ گزارے، سکون کے ساتھ گزارے، جن کو سزائیں دی گئیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا، ان کے سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا، دین قبول کرتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا، اس کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا جاتا۔ اس انسان کی، اس مسلمان کی باڈی کے پرخچے اڑ جاتے، اس کے چیتھڑے اڑ جاتے، مگر ان سارے مظالم کے اوپر اسلام نے صبر کا حکم دیا، اور انتقام لینے کا حکم نہ دیا، تلوار اٹھانے کا حکم نہ دیا۔ فرمایا ابھی تم صبر سے کام لو، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں تلوار اٹھانے کی اور ان کے مظالم کا جواب دینے کی اجازت دی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے یہ اجازت دی ہے۔ یہ بھی آپ اندازہ فرمائیں، یہاں اللہ پاک نے جب اجازت دی ہے تو وہ بھی شرائط کے ساتھ دی ہے، حدود کے ساتھ دی ہے، قیود کے ساتھ دی ہے، پابندیوں کے ساتھ اجازت دی ہے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں لڑنا، تمہارا مقصد کوئی ذاتی انتقام نہ ہو، ذاتی رنجش نہ ہو، اور ان سے لڑنا جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئیں، اور قتال کے دوران بھی، جہاد کے دوران بھی زیادتی سے کام نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اگلی آیت سنیے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 پڑھ رہا ہوں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث جہاں، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکال دو، من سے، حیث جہاں، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ والفتنۃ اشد من القتل، والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے، ولا تقاتلوہم، اور نہ جنگ کرو ان سے، اندہ، پاس، المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، وہ تم سے جنگ کرنے لگیں، فیہ، اس میں، فَإِن، پھر اگر، قاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء، سزا ہے، الکافرین، کافروں کی۔ اب اس آیت مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری
کا ज़माना है। 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया हुई थी। आपके इल्म में होगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के साथ हालत एहराम में मक्का शरीफ की तरफ गए, लेकिन हुदैबिया के मकाम पर इन्हें रोक लिया गया। ये 6 हिजरी का वक्त है। रोक लिया गया और उनसे कहा गया कि तुम उम्रा नहीं कर सकते। उनका ख्याल ये था कि मुसलमान काफरों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। एहराम की चादरें जो उन्होंने पहनी हुई हैं वो हमें चकमा देने के लिए या हमें धोखा देने के लिए पहनी हुई हैं, असल में हमारे ख़िलाफ़ ये जंग करने के लिए ही आ रहे हैं। तो काफरों ने, कुरैश मक्का ने तमाम मुसलमानों को रोक दिया और इसमें एक मुआहिदा किया गया कि इस साल मुसलमान वापस चले जाएं, अगले साल आएं और 10 साल तक के लिए जंग बंद रहेगी। इसको कहा जाता है सुलह हुदैबिया। 7 हिजरी के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा उम्रा की क़ज़ा के लिए आप तशरीफ़ ले गए। जब तशरीफ़ ले गए तो बाज़ सहाबा इकराम के दिलों के अंदर ये ख्याल मौजूद था कि अगर वो हमसे जंग करना शुरू कर दें। ये महीना ज़ीक़ात का था। अच्छा, 4 महीने ऐसे हैं कि जिनके अंदर उनकी डिटेल आगे आ रही है कि जिनके अंदर मुसलमान क़िताल करने को, लड़ाई करने को हराम समझते थे। तो मुसलमानों के जहनों के अंदर ख्याल ये था कि हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो कि हरम शरीफ है। हरम शरीफ के अंदर वैसे ही क़िताल करने की इजाज़त नहीं है, और एक और वजह यह है कि हरम शरीफ के अंदर जब हम जा रहे हैं तो महीना भी हुर्मत वाला है, इज़्ज़त और एहतराम वाला ज़ीक़ात महीना है। इसके अंदर वैसे भी जो है वो जंग जायज़ नहीं है। तो अगर वो हमसे क़िताल शुरू कर दें तो हम क्या करेंगे? तो अल्लाह पाक ने इसका जवाब दिया। मुसलमानों के और सहाबा इकराम के जहनों में ये जो ख्याल पैदा हुआ, ये जो एक सवाल पैदा हुआ कि अगर वो हमसे क़िताल शुरू कर दें तो हम क्या करें? तो अल्लाह पाक ने इसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि वो खा जगह हरम हो और महीना हुर्मत वाला हो, ना तुम हुर्मत वाले महीने का पास करना और ना तुम हरम का पास करना। अगर वो तुमसे लड़ने के लिए आ जाएं, तुम्हें मारने के लिए आ जाएं, तुम्हें कत्ल करने के लिए आ जाएं, तो तुम्हें कत्ल करने की इजाज़त है। हरम के अंदर भी इजाज़त है, इस हुर्मत वाले महीने के अंदर भी तुम्हें इजाज़त है। उस सूरत में इजाज़त है कि जब वो तुमसे लड़ने के लिए आ जाएं, जब वो तुम्हारे साथ क़िताल करने के लिए आ जाएं, अगर वो तुम्हें कत्ल करने पर आमादा हो जाएं तो तुम यही बात लेके ना बैठे रहना कि ये तो हरम है, खुदा का घर है, यहाँ लड़ाई हराम है और हुर्मत वाला महीना है। अगर वो क़िताल करने के लिए आ जाएं तो इन दोनों ख्यालों को झटक देना, इन दोनों नज़रियात को पसे पुष्ट डाल देना। फिर ना हरम का एहतराम, फिर ना हुर्मत वाले महीने का एहतराम, फिर अपनी जान बचाना और उन्हें कत्ल करना। वक़्तुलूहुम, अब सुने अंदाज अल्लाह पाक का लहजा, वक़्तुलूहुम, उन्हें कत्ल करो, हैसु, जहाँ, सक़िफ़्तुमूहुम, तुम उन्हें पाओ, तुम उन्हें जहाँ भी पाओ कत्ल कर दो। जहाँ भी पाओ का मतलब क्या है? वो भला हरम के अंदर ही हों, फिर हरम का एहतराम मलहूज़े खातर नहीं रखा जाएगा। उस वक़्त जो है वो तुम्हारे ऊपर क़िताल फ़र्ज़ हो जाएगा। उन्हें कत्ल करो, उन्हें जहाँ भी पाओ। व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, और जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाल दिया था तुम भी उन्हें वहाँ से निकाल दो। क्योंकि मुसलमानों को काफरों ने मक्का से निकाला था, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम उनको निकालोगे तो तुम्हारा निकालना कोई जुर्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो उस जुर्म का बदला होगा, ये तो उस जुर्म की सज़ा होगी। फिर अल्लाह पाक ने एक और मुगालते को दूर किया ये फरमाकर, वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना जो है ये कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है। अब ये अल्लाह पाक ने क्यों फरमाया कि फितना कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है? फितना का यहाँ माना समझ लें। फितना के वैसे कई मानी हैं। मिसाल के तौर पर फितना का माना है आजमाइश, फितना का माना है इम्तिहान, फितना का माना है खराबी, फितना का माना है बिगाड़। लेकिन यहाँ फितना का जो माना बन रहा है वो है दीन से रोकना। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम्हारे जहन में ये सवाल आए कि हम हरम के अंदर कत्ल करें, हम हुर्मत वाले महीने के अंदर कत्ल करें, तो अल्लाह पाक ने इसका जवाब दिया कि जब वो तुम्हें कत्ल करने के लिए आ जाएं तो फिर उन्हें कत्ल करना जायज़ हो गया। और जो इनकी कार्रवाइयाँ हैं, अल्लाह पाक फरमाता है वो भी तो देखो, इनकी जो कारस्तानियाँ हैं, इन्होंने तुम्हें 13 साल, जो मक्की 13 साल हैं, उन 13 सालों के अंदर तुम्हें दीन से रोका ही तो है।
اور جب تم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اس وقت بھی یہ باز نہیں آئے، یہ تمہیں آج تک دین سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے پسندیدہ دین سے، اس کے پسندیدہ عقائد سے روکتا ہے تو یہ جو اس کا اقدام ہے، یہ جو اس کی کارروائی ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ قتل اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم کسی کو اس کے دین سے روکنا ہے۔ تو وہ تمہیں روکتے رہے، دین سے دور رکھتے رہے، دین سے برگشتہ کرتے رہے، دین اسلام سے تمہیں ہٹاتے رہے، تو ان کا یہ جو جرم ہے کہ وہ تمہیں دین سے ہٹاتے رہے، تو ان کا دین سے ہٹانا قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ لہٰذا اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس انہیں قتل نہ کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تمہیں اس میں قتل کرنے لگیں۔ یعنی اگر وہ تمہیں مسجد حرام کے پاس قتل کرنے کے لیے آ جائیں تو تب بھی مسجد حرام کی پرواہ نہ کرنا، انہیں پھر بھی قتل کر دینا، لیکن یہ دیکھنا پہل نہ کرنا۔ اسلام کے اندر یہ بڑا سخت حکم ہے کہ جنگ کی پہل کرنے کی اجازت اللہ پاک نے مسلمانوں کو نہیں دی۔ اللہ پاک نے فرمایا مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑنا یہاں تک کہ وہ تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں۔ ہاں اگر وہ آ جائیں تو پھر تم اپنے لیے دفاعی اٹیک کرو، اپنے دفاع میں اٹیک کرو، اپنی حفاظت کے لیے اٹیک کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تمہیں قتل کریں فَاقْتُلُوهُمْ، تم انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی جزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 192، فَإِن، پھر اگر انتہوا، وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں، وہ جہاد سے رک جائیں، وہ جنگ سے رک جائیں، وہ قتل و غارت گری سے توبہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جنگ سے باز آ جائیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ جنگ سے باز آ جائیں پھر بھی تم رک جاؤ، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ زمانہ کفر کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، اگر کوئی کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کے زمانہ کفر کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑتے رہو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ، اور ہو جائے الدین، دین للہ، صرف اللہ کے لیے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر سختی جائز نہیں ہے، الا، سوائے علی الظالمین، ظالموں کے، ظالموں پر سختی جائز ہے، لیکن اگر کوئی باز آ جائے، کوئی دین کو قبول کر لے تو اس کے اوپر سختی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں آپ سمجھیے گا اللہ پاک نے یہ جو پرمیشن دی، اجازت دی جہاد کرنے کی، ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ پرمیشن تمہارے لیے کب تک ہے، کس ٹائم تک تم ان سے قتال کرتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ قتال کی اجازت دی گئی ہے تو جب تمہارا جی چاہے تم تلوار اٹھا لو اور کافروں کے اوپر حلہ بول دو، فرمایا نہیں، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب فتنہ کا جو معنی میں نے اوپر آیت نمبر 191 کے اندر بیان کیا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہاں جو میں نے فتنہ کا معنی بیان کیا ہے، اگر آپ اسی معنی کو یہاں بھی لے لیں، آیت نمبر 193 کے اندر بھی، حتیٰ لا تکون فتنہ، کیونکہ فتنہ کا لفظ 2 بار آ گیا، تو جو معنی پہلے میں نے کر دیا ہے آپ اسی معنی کو ذہن میں رکھیں۔ پہلے میں نے معنی کیا کیا تھا؟ فتنہ کا معنی ہے دین سے روکنا۔ اگر وہ کسی کو دین سے روکنے سے باز آ جاتے ہیں تو پھر تم قتال کو ختم کر دو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جب دین ہو جائے صرف اللہ کے لیے اور وہ لوگوں کو دین سے روکنے سے باز آ جائیں تو پھر تم بھی رک جاؤ، پھر تم بھی تلوار کو رکھ دو، پھر تم قتال نہ کرو۔ اس صورت میں تمہارے لیے اب قتال کرنا حرام ہو گیا ہے جب وہ فتنہ سے رک گئے ہیں، کسی کو دین سے ہٹانے سے وہ باز آ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین
ہمیں جہاد کا صحیح تصور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 تک گفتگو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔